أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تو تعلق کے معنی عربی زبان میں لٹکنے کے ہوتے ہیں یا لٹکانے کے ہوتے ہیں. اللہ کا کے معنی مثلا کہتے ہیں تعلق المرأة وبها، فلاں شخص فلاں عورت کے ساتھ متعلق ہو گیا. یا بے کے ساتھ بھی آتا ہے کہ تعلق بالمرأة امرأة، اس عورت کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا. اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اس کی طرف اس کا دل شوق اور محبت کے ساتھ اس کی طرف جھک گیا. اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ تعلق کا شوق و بالصوبے، چلتے چلتے بعض جگہ پر کانٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تمہارا کپڑا کوئی لمبا لٹکا ہوا تو اس کو چمڑ جاتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ گھسٹنے شروع کر دیتے ہیں. اس کو بھی کہتے ہیں تعلق. وہ کپڑوں کے ساتھ کانٹے لٹک گئے، تو جب کوئی چیز کسی چیز کے ساتھ ایسی لٹک جائے کہ اس کو کوشش کے ساتھ ہٹانا پڑے، آپ ہی آپ نہ ہٹ سکے، تو اس کو تعلق کہتے ہیں. اور پھر اسی وجہ سے علقہ کے معنی محبت کے بھی ہو گئے. کہتے ہیں علقہ احبہ، اس کے ساتھ لٹک گیا یعنی اس سے محبت کی. ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں فلانے سے دل اس کا اٹکا ہوا ہے، فلانے سے اس کے ساتھ اس کا دل لٹک گیا ہے. مطلب یہ کہ اس سے محبت کرنے لگ گیا. بس تعلق باللہ کے معنی ہوئے اللہ تعالیٰ سے لٹک جانا، اس سے ایسا تعلق قائم کر لینا کہ وہ ہٹا کے پرے کوئی دوسرا ہٹا کے پرے کرے، آپ ہی نہ ہٹے. مثلا ہاں یہ سوٹی ہے، سوٹی میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، میں ادھر ہو جاؤں گا وہ آپ ہی گر جائے گی، کسی کو گرانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر مثلا کانٹے لٹک گئے تو کانٹے میں ہی اتاروں گا تو اتریں گے، یا کوئی اتارے گا تو اتریں گے. تو وہ تعلق کے معنی اتنے ایس قسم کے تعلق کے ہوتے ہیں، ایسے علاقے کے ہوتے ہیں کہ جسم کے ساتھ گویا ایک ایسا گہرا تعلق ہو جائے کہ آپ ہی آپ نہیں وہ ہٹ سکتا، کوئی ہٹائے تو ہٹے گا. جب آپ خود مالک ہٹا دے یا دوسرے کو دوست ہٹا دے تب وہ ہٹے گا، یوں نہیں ہٹے گا. اسی کو محبت بھی کہتے ہیں. ایک پایا اس کا یہ قرآن کریم میں اس تعلق کا ذکر آتا ہے کہ انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نعمتوں میں سے اور ایک انعامات فضلوں میں سے گنے. فرماتا ہے خلق الانسان من علق، علق کے انسان کو علق سے پیدا کیا ہے. یا انسان میں علق پیدا کیا ہے. من کا محاورہ عربی زبان میں ہے کہ جب کہ خلق من ہو تو اس کے کبھی تو یہ معنی ہوتے ہیں کہ اس کو اس چیز میں سے نکالا ہے، اور کبھی اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ چیز اس میں داخل ہے. یہ دونوں معنی ہوتے ہیں.
مثلا کہیں گے کہ خلقہ من طین، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ خدا نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی منبع تھی اور اس میں سے ہی پیدا ہوا۔ لیکن کبھی آئے گا خلق من عجل یا خلقہ من عجل، اس کو جلدی سے پیدا کیا ہے، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس کی طبیعت میں جلدی رکھی ہے۔ یہ دونوں محاورے۔ تو خلق الانسان من علق کے معنی یہ بھی ہوں گے کہ اس کو ایک علق جیسی چیز سے بنایا ہے، اور یہ بھی معنی ہوں گے کہ اس کے اندر علق کا مادہ رکھا ہے۔ علق کے معنی خون کے بھی ہوتے ہیں جو جم جاتا ہے، جو بعد میں بچے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اس لیے خلق الانسان من علق کے ظاہری معنی تو یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق الانسان فرمایا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسان بھی عربی کا بولا ہے۔ ہمارے ملک میں آدمی انسانی جو ہے بولتے ہیں، لیکن جب کہتے ہیں آدمی ہیں تو کہتے ہیں مرد ہیں، عورت بیچاری کو آدمی سے نکال دیتے۔ اور میں عورتوں کو ہمیشہ سمجھاتا رہتا ہوں کہ سب سے بڑی حد تک تم خواہ اپنے باقی چیزوں پر جھٹتی ہو، پہلے تو اپنی انسانیت کے لیے بحث کرو کہ تم کو یہ مرد کہتے ہیں آدمی نہیں، تو پھر کئی عورتیں کہتی ہیں جی ہاں ٹھیک ہے نا، پھر وہ آدمی ہوئے تھی عورتیں ہوئی، وہ آپ بھی اس حق کو بھی لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو وہ ہمارا پنجابی آدمی نہیں، یہ عربی انسان ہے۔ اس انسان کے اندر مرد اور عورت دونوں شامل ہوتے ہیں۔ بس یہ جب فرمایا کہ خلق الانسان من علق، میں نے مرد اور عورت کو علق سے پیدا کیا ہے، تو ظاہری چیز تو یہ ہے کہ انسان پیدا ہو رہا ہے، مرد عورت جو ہیں وہ انسان ماں سے پیدا ہوتے ہیں، علق سے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جب تم اس کو باریک نگاہ سے، فلسفے کی نگاہ سے لے جاؤ، یہ عرفان کی نگاہ سے لے جاؤ، تو سوال یہ ہوگا کہ خلق الانسان میں اللہ تعالیٰ نے آل انسان فرمایا، جس کے معنی سارے کے سارے انسان۔ اب سوال یہ ہے کہ آدم انسان تھا کہ نہیں، حوا انسان تھی کہ نہیں؟ اگر آدم اور حوا انسان تھے تو پھر یا تو ان کی بھی وہ مائیں ماننی پڑیں گی جن سے پیدا ہوئی، یا پھر الگ کے معنی کو اور کرنے پڑیں گے، ورنہ کی آیت غلط ہو جائے گی۔ اگر آدم اور حوا کی ماں کو اور مان لو گے جن میں سے لوتھڑا بن کے خون کا پیدا ہوا، تو پھر وہی سوال رہ جائے گا کہ بھائی آدم اور حوا کی مائیں کہاں سے پیدا ہوئی اور وہ باپ کہاں سے پیدا ہوئی؟ تو تم جتنا بھی اس کو لمبا کرتے چلے جاؤ، چاہے 10 کروڑ دفعہ پھرتے جاؤ، آخر وہی سوال آ جائے گا کہ وہ 10 کروڑ سال کے بعد کا جو باپ تھا اور ماں تھے وہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ وہ الگ کے بغیر پیدا ہوئے؟ اگر الگ کے بغیر ہوئے تو ال انسان جو فرمائے غلط ہوگا۔ تو ماننا پڑے گا کہ اس تسلسل میں الگ کے ایک حد تک اور مانے آگے بدل جاتے ہیں۔ تو پھر اس صورت میں جب ہم کو حدیثوں سے صاف نظر آتا ہے، قرآن شریف کے اشارات سے صاف پتہ لگتا ہے کہ خدا کا تعلق مخلوق سے ماں سے بھی زیادہ قریبی، تو ہم کہیں گے آدم تک تو ماں انسان جو ہیں وہ اس جسمانی ماں سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے پھر ہم ماں تھے اس سے جس سے ہم سے پیدا کر دی۔ تو آدم اور حوا جو ہیں وہ خدا سے پیدا ہوئے۔ یہ مطلب نہیں کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ خدا میں سے فلسفی کہتے ہیں نکلا، لیکن یہ کہ اس کا پیدا کرنے کے تمام ذرائع جیسے کہ ماں اختیار کرتی ہے، ماں بنتی ہے، اسی طرح وہ سارے ذرائع مرکوز ہو گئے ذات باری میں۔ ذات باری اگر نہ ہوتی تو نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو اس صورت میں تمام انسان اب علق کے نیچے آ گئے، خواہ آدم اور حوا ہوں یا نچلے انسان ہوں۔ نچلے انسان اس ماں سے پیدا ہوئے، اور آدم اور حوا جو تھے وہ ذات باری کن فیکون کے ماں سے پیدا ہوئے، خدا ان کی ماں ہے۔